أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ما قبل کی آیاتوں میں ایمان اور ایمان کے حقائق کا انکار کرنے والے، اللہ کی کتاب، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتائے گئے دین کو، سکھلائے گئے طریقے انسانی کو عمل کے اعتبار سے، فکر اور عقیدے کے اعتبار سے ان کے انکار کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کیے جانے کا تذکرہ تھا۔ مزید اس کی وضاحت، جب پوری طرح ایمان کی طرف جب نہیں لوٹ کر آتا انسان، توبہ نہیں کرتا، موت اگر ہو جاتی ہے تو جنت ان کے اوپر حرام کیسے ہو جاتی ہے؟ انسان کی عقل کو، فکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کے دل و دماغ تک یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو انسان بہت بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گا، ممکن ہی نہیں رہے گا اس نعمت میں لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس آیت شریفہ میں بتلاتے ہیں۔ یقیناً وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا، ہمارے طریقے کا، جتنے احکام ہیں دین کے، طریقے کے، جتنے چیزیں ہیں عقیدے کے، جتنے بری چیزیں بتلایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ بری ہے، ان سے رکو، دور رہو، لوگوں کو روکو، جو ان ساری کی ساری چیزوں کو یقین نہیں کرتا، عقیدے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، یہ ساری باتیں پہنچنے کے بعد یا ان چیزوں کو معلوم کرنے کے طریقے موجود ہونے کے باوجود نہ سمجھنے کے بعد، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے جھٹلا دیا، ایک حکم کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اس حکم کی حقیقت کو مانتا نہیں، یا یہ کہہ دیتا کہ میں نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ تکذیب میں آتا ہے۔ جنہوں نے ہماری ان چیزوں کو یقین نہیں رکھا، جھٹلا دیا یا جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ان احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اس عقیدے کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے دروازے ان کے لیے بند رہیں گے۔ اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ہے سب کچھ۔ گویا دو منزلیں ہیں اوپر، نیک لوگوں کے لیے الگ، برے لوگوں کے لیے الگ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ دوسری جگہ ذکر ہے۔ سب سے بڑی تقسیم ہو جائے گی اچھے اور برے بندوں کی الگ الگ، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کو ایک مثال دیتے بتلاتے ہیں، جب تک کہ جمل سوئی کے دھاگے میں، سیے جانے والی سوئی کے دھاگے میں، نک میں، سوراخ میں
جب تک کہ جمل داخل نہ ہو. سوئی کا نک باریک سوراخ جس میں پتلا دھاگا جاتا ہے. جمل کا ترجمہ بھی نہیں کیا میں نے. عام فہم ترجمہ کم و بیش سبھی ترجمے کی قرآنوں میں جمل کا ترجمہ ہوتا ہے. عربی زبان میں ہے جمل مانے اونٹ. اس ظاہری اعتبار سے ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے. اگر یہ بھی ہو جائے تو اس پہ بھی انسان غور کرے. باریک سوئی، اس کا باریک سوراخ، کیا اونٹ اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ خود انسان اپنے عقل سے کہے گا، جس کو بڑی فکر بھی نہیں ہے، یعنی علم و ادب کی، تحقیقات کی، معمولی سے معمولی عقل والا بھی اس کے سامنے بات پیش کرے تو کہے گا سوئی کے سوراخ میں اونٹ ہرگز داخل ہو نہیں سکتا. جب یہ داخل نہیں ہو سکتا تو یہ جنت میں بھی داخلے کی کوئی شکل نہیں ہے. ایمان ہے، نفس ایمان کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب ہو گیا ہے، توبہ نہیں ہوئی ہے، تو ایمان تو باقی ہے. بہت سے اعمال میں خرابی ہے، لیکن ایک مدت مدید کے بعد صحیح یا تھوڑی مدت کے بعد صحیح، گناہوں کی سزا کے بعد اس کے لیے جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے گا. اللہ چاہے تو اللہ کے فضل سے ایسا کرنے کا ذکر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کے حق میں قیامت کے دن، چونکہ امتی ہیں، ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. جب تک یہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اور اللہ کا فیصلہ ہے سب سے پہلے جنت میں داخلہ آدم سے لے کر آخر دنیا تک آنے والے سارے جتنے بھی جنتی ہوں گے، سب سے پہلے دروازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا. سب سے پہلے داخلہ آپ کا ہوگا. آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اعزاز میں آپ کی امت کے وہ تمام لوگ جو جنتی قرار پائیں گے انہیں داخلہ ملے گا. پھر اس کے بعد سلسلہ تمام دنیا کے ابتدا سے انتہا تک کے انسانوں کے لیے ہوگا. اس کی ترتیب کیسے ہوگی پتہ نہیں. دوسرے عربی کے اندر الجمل آتا ہے موٹی بھاری بھرکم رسی، جس کو لغت میں لکھتے ہیں رسی نہیں بلکہ رسہ. کافی موٹی بھاری بھرکم رسہ. عربی زبان کی گہرائی میں اس لفظ کی تحقیق میں جائیں گے. لٹریری پوائنٹ یعنی ادبی نقطہ نظر کی تحقیقات میں اس لفظ کے ایک معنی آتے ہیں بڑا موٹا رسہ. تب اس کے لحاظ سے بھی، لیکن مطلب تو ایک ہی ہے. یہ دونوں چیزیں محال ہیں، لہذا ان کا جنت میں داخلہ محال ہے، تو اس کا مفہوم مخالف نکلے گا، دوزخ میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. سوئی کے ناکے میں سوراخ میں جب تک موٹا رسہ جب تک داخل نہیں ہوگا، داخل ہو نہیں سکتا ہوں، تو تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. جب یہ چیز محال ہے تو داخلہ بھی محال ہے، کوئی بھی شکل ہو نہیں سکتی. فیصلہ بڑا سخت ہے، لیکن اللہ کے پاس عدل و انصاف کے عین موافق ہے.
انسان نے اس کو ساری چیزیں بتانے کے باوجود، آگاہ کرنے کے باوجود اختیار کیا ہے، اپنایا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجی ایسا ہی طریقہ ہے، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں تمام مجرموں کو۔ قرآن میں کہیں ظالمین آتا، کہیں مجرمین آتا، کبھی کافرین آتا، کبھی جاہدین آتا، کبھی فاسقین آتا۔ سب کا معنی مفہوم قریب قریب صرف ایک ہی ہے۔ یعنی حقائق خداوندی کا انکار کرنا، یقین نہ کرنے والے۔ عام آدمی بھی سمجھتا ہے مجرم کس کو کہتے ہیں۔ ایک الزام ہوتا ہے، جب تک ثابت نہیں ہوتا الزام، اس کو مجرم کہنا جرم ہے، اس کو مجرم کہنا جرم ہے، الزام ہے، شبہ ہے۔ یہ چور ہے، چوری کا الزام الگ چیز ہے، واقعی چور ہے، چوری کا فیصلہ الگ چیز ہے۔ ثابت ہونے کے بعد وہ چور کہلائے گا، ثبوت سے پہلے وہ چور نہیں ہے، صرف الزام ہے۔ یہاں الزام والی بات نہیں ہے، یہ سارے ثبوت کے بعد ہونے والی بات۔ جب یہ مجرم قرار دے دیے گئے تو ایسے مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سزا ایسی ہی ہے۔ اسی سزا کی تھوڑی سی وضاحت، ان کے لیے دوزخ ہی اوڑھنا بچھونا ہوگی۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تھوڑے تلفظ الگ سے، لحد سے محد تک۔ انسان کے لیے تعلیم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ اردو میں اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے جاننے سیکھنے کے لیے اب میری یہ عمر ہو گئی، اس عمر میں کیا کروں گا، یہ نہیں ہے۔ آخر سانس تک، اب زندگی طویل گزر گئی، اب میں اس راستے پہ پلٹ کے کیا کروں گا، یہ نہیں سوچنا۔ محت کے معنی بچھونا، محت کے معنی بچھونا، محت کہو، محات کہو، نہات کہو۔ اسی لفظ سے تمہید بھی ہے، وہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اسی لفظ سے کسی چیز کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں موافق ہوتے ہوئے، برابر کرتے ہوئے، ذہن کے مناسبت سے لا کر پھر اصل چیز کو پیش کرتے ہیں۔ جو عام طور پر کتابوں میں پریفیس ہوتا ہے اس کو تمہید کہتے ہیں۔ الغرض یہاں پر ان کے لیے دوزخ ہی کا حصہ بچھونا بن جائے گا۔ یہ بھی محاورے میں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ یعنی قیام ان کا، سکونت ان کی وہیں پر ہوگی، وہاں سے ہٹائے جانے کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ فلاں نے فلاں طریقے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، بس اسی جیسا اردو میں بھی استعمال ہے، یعنی ہمیشہ وہی اختیار کرتا ہے۔ نہ صرف ان کا قیام وہاں پر ایسا ہوگا، بلکہ ان کے اوپر سے بھی غواش، آگ ڈھکی ہوئی ہوگی، آگ کے بیچ میں ہوں گے۔ یعنی دائمی ٹھکانہ ہو جائے گا اور دائمی عذاب والی کیفیت باقی رہے گی۔ اس کی وضاحت کے کئی پہلو گزر چکے ہیں اور آئیں گے بھی۔ سورہ نساء میں گزرا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ وہ تو آگ اور بھاپ برداشت بھی نہیں کر سکتا، آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ روشن کی گئی جلانے کے لیے
لیکن آگ میں لے جا کر ڈھکیلنے کے لیے کسی کے اندر ہمت نہیں رہی. اتنی دور دور تک اس کی حرارت اور تیزی تھی. آگ سے کافی دور ایک ٹاور بنایا گیا. اس ٹاور کے اوپر ایک منجنیق یعنی زور سے پھینکنے والا آلہ معمولی طور پر ایک رسی کا بنا کر پتھر رکھ کر گول پھرا کر چھوڑتے ہیں تیز جانے کے لیے. ایسا ایک بڑا ہوتا ہے، اس کو منجنیق کہتے ہیں. وہ بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو جو ہی چمڑی فوراً گل جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ جو چمڑی ختم ہوگی آنن فانن فوراً وہ چمڑی اللہ تعالیٰ چڑھا دے گا. دوسرا پہلو، انسان کو تکلیف کا احساس، اچھے برے کا احساس پورے بدن میں، اس بدن کے اوپر پتلی سی جو چمڑی لگی ہوئی ہے اسی کے اوپر ہے. سوئی میں انجیکشن کے لیے آئے بس اس کے اوپر پار ہوتے وقت ہی آپ کو محسوس ہوتی ہے. پھر اندر ذرا داخل ہونے کے بعد پورے بدن میں ڈھکیل لو، تکلیف نہیں ہوتی. یعنی انہیں اپنا کام کرتی ہے، احساس نہیں. یہ احساس والی کیفیت صرف اوپر کے حصے میں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ چمڑی جو جل جائے گی فوراً ہم بدل دیں گے. سمجھنے کے لیے قدرت نے اتنا بڑا نظام بنا دیا. جاننے والے جانتے ہیں، جان کر جانکاری کو عام بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. سانپ جب ڈستا ہے بڑی زور سے، پھر ہاتھ اتنا زور سے ڈستا ہے کہ اس کے دانت تک چمڑی میں گھستے ہیں. جب ہٹاتا ہے تو اسی لمحہ اس کے دانت نکل جاتے ہیں. بس 1 منٹ کی بھی دیری نہیں ہوتی. قدرت کا نظام ہے، فوراً اس کے دانت نکل کے آتے باہر سے. گھنٹوں لگنا، وقت لگنا نہیں، 1 منٹ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ دانت اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو جب یہ بات بتا دی گئی، جو چمڑی جلتے جائے گی پھر چڑھتے چلے جائے گی، پھر تکلیف ہوتے چلے جائے گی. کب تک ہوگا؟ جب تک اللہ چاہے گا. کب تک چاہے گا؟ ان کے لیے تو فرمایا کہ ایسا ہوتے ہی رہے گا. اتنی بڑی سزا کیوں؟ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں. جو مجرمین کہا گیا وہی مانا ہے ظالمین میں. ایسی سزا کے مستحق ہے. قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے یوں سمجھو زمین سے آسمان تک آ گئے. پھر کائنات کے مقابلے میں چھوٹی مکھی کے مانند ہے ایک انسان، اس کو اتنی بڑی سزا. اس کے مقابلے میں اطاعت و فرما برداری پر اپنے رب کو مان کر اس کے طریقے سے، اللہ کو کم و بیش سب مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں گڑبڑ کرتے ہیں، اس کے صفات میں سارے کے سارے قانونی قدرت کے جو طریقے ہیں اس میں گڑبڑ کر یہ چیز یہ بھگوان کرتا ہے، یہ چیز انہیں کرتا ہے، انہیں کرتا ہے، یہ جو آ جاتا ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے. تو ان 2 آیتوں میں انتہائی خوفناک عذاب کا تذکرہ اور سب سے زیادہ برے انسان کا تذکرہ ہے. تو قرآن کا طریقہ ہے اس کے فوری بعد ادھر پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، خوف پیدا کر لو، اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آگے بڑھو. تو پھر ان کو کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اور ہی اس کے بعد ان انعامات کا تذکرہ اگلی آیت میں. سبحان اللہ.